تجارت کا آغاز کیا ہے۔ قرآن جس کو تجارت لن تبور کہتا ہے، جس تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، راولپنڈی کے ان تاجروں کا یہ فقید المثال اور یہ عظیم تعاون اور یہ محنت اور کوشش پورے ملک کے تاجروں کے لیے قابل تقلید ہے، اور ان کا یہ کام قابل تحسین ہے۔ اور پھر جتنے حضرات تشریف لائے دور نزدیک سے، قدم قدم پہ اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں بھرپور بدلہ نصیب فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت جو اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، نبوت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر نبوت اپنے کمال، اپنے انتہا، اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد نبوت کا کوئی اور درجہ نہیں، نبوت اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الجمال بھی ہے، خاتم الکمال بھی ہے، خاتم الجود بھی ہے، خاتم الشجاعت بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے۔ آپ پر جمال بھی ختم ہو گیا، آپ پر کمال بھی ختم ہو گیا۔ مرزا غلام قادیانی اسلام کے قلعے میں شگاف ڈالنے کے لیے انگریز نے یہ خود کاشتہ پودا کھڑا کیا تاکہ اسلام کے قلعے میں شگاف ڈالا جائے۔ دوستو ذرا غور کرو، ایک طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر کوئی اور معجزہ نہ بھی ہوتا، جمال نبوت کا دیکھنا ہی حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ آپ پر جمال ختم، ایسا جمال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرزا غلام قادیانی کے نبوت کے دعوے کے بطلان اور جھوٹ کے لیے آپ ذرا دیکھتے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمال کے پیکر، اور غلام قادیانی اس کے جمال اس کے قریب سے بھی نہیں پھٹکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اور اس کے جسم سے کبھی مکھی اٹھتی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ایسی زمین پہ رہتے ہوئے آپ جنت اور دوزخ کو دیکھ لیتے، اور اس کی آنکھ کھلتی نہیں تھی، ایک آنکھ میں مستقل لوڈ شیڈنگ رہتی تھی۔ اور پھر نبی اس پر کتاب نازل ہوتی ہے، نبی کتاب لکھتا نہیں ہے، نبی پر کتاب نازل ہوتی ہے، اس کی تشریح کرتا ہے، اور اس نے 80 کتابیں، ہاں جو اونٹ پٹانگ اور تضادات کا مجموعہ لکھ ماری۔ یہ دلیل ہے یہ بھی کہ یہ نبی نہیں۔ پھر نبی کا حسب نسب کمال کا ہوتا ہے، یہ حسب نسب کے اعتبار سے بھی کم درجے کا ہے۔ پھر نبی جس قوم میں آتا ہے اس پر جو وحی آتی ہے، اس قوم کی زبان میں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، اس پر پنجابی میں وحی آنی چاہیے تھی، اس پر 10 زبانوں میں وحی آئی۔ پھر نبی پر جو وحی لے کر آئے، سارے نبیوں پر جبریل وحی لے کر آئے، اور اس پر جو فرشتہ وحی لے کر آتا تھا کہتا تھا اس کا نام ٹی ہے، اس لیے کہ وہ آتی جو برطانیہ سے تھی۔ پھر نبی، آپ غور فرمائیں کہ نبی جہاں انتقال کرتا ہے وہیں اس کا دفن ہوتا ہے۔ یہ لاہور میں مرا، اور اس کا مرکٹ قادیان کے اندر بنا۔ اور پھر نبی شعر و شاعری بھی کرتا، اور یہ شعر و شاعری کرتا تھا۔ اور پھر نبی کی زبان سچی ہوتی ہے، اس کی ساری تحریریں جھوٹ اور تضادات کا مجموعہ ہے۔ یہ انگریز نے ایک خود کاشتہ پودا کھڑا کیا اسلام کے قلعے میں شگاف ڈالنے کے لیے، اور ہمارے اکابر نے اس فتنے کی پہلے دن سے سرکوبی کی۔ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے جسٹس منیر نے عدالت میں پوچھا تمہارے نزدیک نبی کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو شادی تھے، طلاقت لسانی کے بادشاہ تھے۔ شادی نے اس کے سوال پر ایک جملہ فرمایا، کم از کم وہ شریف آدمی ہو۔ نبوت کی شرائط میں سے پہلی اور بڑی شرط یہ ہے کم از کم وہ شریف آدمی ہو، اور جس کی تم بات کر رہے ہو وہ تو شریف آدمی بھی نہیں تھا، عام متوازن بھی نہیں تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ایسی ہمارے اکابر نے قربانیاں دی۔ بہاولپور کا مقدمہ چل رہا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ مسلمانوں کے وکیل تھے، قادیانی وکیل، بڑا چرب زبان۔ اس دوران علامہ کشمیری نے دوران سماعت فرمایا مرزا غلام قادیانی جہنمی ہے، کہو بے شک، اونچی آواز سے کہو بے شک۔
اس پر قادیانی وکیل کہنے لگا آپ نے غیر پارلیمانی لفظ بولا ہے، وہ ہمارا پیشوا ہے، آپ نے اس کو جہنمی کہا ہے۔ علامہ کشمیری پر عجیب کیفیت طاری ہوئی، فرمانے لگے جج صاحب آپ بھی آنکھیں بند کر لیں، اراکین عدالت آپ بھی آنکھیں بند کر لیں، اگر یہی کھڑے کھڑے میں مرزے کو جہنم میں جلتا ہوا نہ دکھاؤں میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر وہ قادیانی وکیل تو چلا گا، ساتھ ایک طالب علم تھا، وہ کہنے لگا حضرت اگر کہہ دیتا کہ دکھا دیں تو پھر؟ فرمانے لگے بے وقوف، وہاں انور شاہ نہیں کھڑا ہوا تھا، حضور کا وکیل کھڑا ہوا تھا، میں اس کو دکھا دیتا۔ اس انداز میں قربانیاں دی گئی اور ان قربانیوں کا یہ تسلسل ہوا کہ ستمبر کے مہینے میں 1974 میں ہمارے تمام اکابرین کی قربانیوں سے حضرت مولانا مفتی محمود رحم اللہ، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحم اللہ، حضرت مولانا عبد الحکیم، حضرت مولانا غلام غوث ہزاری، حضرت مولانا عبدالحق اور ہمارے محترم پروفیسر غفور رحمہ اللہ، ان تمام حضرات کی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کی اسمبلی جس کے ماتھے پر کلمہ لکھا ہوا ہے، اس نے 7 ستمبر کو انہیں غیر مسلم قرار دیا۔ ستمبر کا مہینہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کا بھی مہینہ ہے، جغرافیائی تحفظ کی سرحدوں کا بھی مہینہ ہے۔ 6 ستمبر کو جغرافیہ کا تحفظ ہوا، 7 ستمبر کو نظریے کا تحفظ ہوا، اور آج اس پنڈال میں لاکھوں کا یہ اجتماع علماء کا جمع غفیر، آپ ہاتھ کھڑا کر کے عہد کریں ہم انشاءاللہ جغرافیہ کا بھی تحفظ کریں گے، نظریے کا بھی تحفظ کریں گے، اور اس پر کسی صورت میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ علماء کرام سے درخواست ہے، ممبر و محراب سے آپ طلاقت لسانی کے بادشاہ ہیں، ممبر و محراب سے آپ عہد کریں ہر مہینے کے 1 جمعہ ختم نبوت کے لیے تاجروں، مزدوروں، ڈرائیوروں، وکیلوں، میں آپ سے عرض کروں وکیل آپ کے پاس اگر کوئی کیس آئے آپ کیس کی ہدایت کے ساتھ آنے والے کو کہیں، اتنا تو ہر ایک کہہ سکتے ہیں، سبزی بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا، رکشہ چلانے والا، جو بھی آپ سے ملے آپ روزانہ کہیں حضور آخری نبی ہے، قیامت تک آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ میں سے ہر ایک یہ کہے کل قیامت کے دن آپ کے دست مبارک سے آپ کو کوثر نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر ہم آج عہد کرتے ہیں جغرافیہ کا بھی تحفظ کریں گے، پاکستان کو کمزور نہیں ہونے دیں گے، ساری سازشوں کو ناکام کریں گے، ناموس سے صحابہ اور ناموس سے اہل بیت کا بھی تحفظ کریں گے، اس لیے کہ میں رب کے در پر آیا، عرض کی یا اللہ آپ کیسے راضی ہوں گے؟ رب نے کہا میرا محبوب ہے، اسے راضی کرو تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ محبوب کے در پر آیا، محبوب آپ کیسے راضی ہوں گے؟ فرمایا میرے بھی کوئی محبوب ہیں صحابہ، ان کو راضی کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ صحابہ اور ناموس، صحابہ والے بیٹھ کے ناموس کا بھی تحفظ کریں گے، مدارس کی حریت اور آزادی کا بھی تحفظ کریں گے۔ آج کی جمع کے حوالے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم مدارس کی حریت اور آزادی کو آئی ایم ایف کے قوانین کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ مدارس کی حریت اور آزادی، ان کی عمارتوں کی بھی حریت اور آزادی اور نصاب کی بھی حریت اور آزادی کا ہم تحفظ کریں گے، اور آزاد فضاؤں میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ آپ عہد کریں انشاءاللہ اس میں ہم عالمی مجلس کے ساتھ اور علماء کرام کے ساتھ اور یہاں کے تاجروں کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے انشاءاللہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔